اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا لا سیما علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائهم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین صلوات۔ برادران عزیز، سوگواران و عزاداران سرکار صدیقہ کبریٰ صلوات اللہ علیہا، الحمدللہ آپ کی توجہات کی بارگاہ میں اس وقت کی اس اہم اور عظیم گفتگو کے لیے عنوان کلام کے طور پر جس گرامی ترین آیت کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا ہے، یہ مبارک آیت کلام الہی کے تیسرے سورہ یعنی سورہ مبارکہ آل عمران کی 42ویں آیت ہے۔ اس آیت میں کائنات کے پروردگار نے اپنی بارگاہ کی ایک منفرد اور منتخب خاتون کا تذکرہ فرمایا ہے، یعنی عالم انسانیت اور جہان بشریت کو کردار کی عظمتوں کی طرف اور کیریکٹر کی پاکیزگی کی طرف توجہ دلائی ہے، اور یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ قرآن مجید میں انہی شخصیتوں کا تذکرہ ہوتا ہے، انہی ہستیوں کا ذکر ہوتا ہے، اور انہی وجودہائے مقدس کو قرآن میں جگہ ملتی ہے جو عالم انسان کے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں، جن کی سیرت، جن کی سنت، جن کی زندگی، جن کی لائف، جن کی حیات اور جن کی زندگی کے کارنامے مشعل راہ اور چراغ ہدایت قرار پاتے ہیں، اللہ انہی کو آیات قرآنی میں ان کے کردار سمیت سجا کر قیامت تک کی بقا عطا کر دیتا ہے، اور ان کو بے مثال اور لاجواب اور بے عدیل اور بے نظیر عظمتوں سے نوازتا ہے، رفتوں سے نوازتا ہے، اور شان و شوکت ان کی اتنی بلند ہوتی ہے کہ ان کے مقابلے پر کوئی بھی آنے کی جسارت، ہمت اور جرأت نہیں کر سکتا ہے۔ انہی خواتین میں سے، انہی کرداروں میں سے، انہی شخصیات میں سے ایک جناب مریم ہے۔ اللہ نے جناب مریم کا اس میں گرامی لے کر تذکرہ کیا ہے۔ اس آیت میں ارشاد ہوتا ہے اذ قالت الملائکۃ یا مریم، وہ وقت یاد کرو، وہ زمانہ یاد کرو، وہ ٹائم یاد کرو، وہ لحظہ یاد کرو، وہ دور یاد کرو، وہ پیریڈ یاد کرو، وہ لمحہ یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو بشارت دے کر بھیجا، مریم کی بارگاہ میں ان کے در دولت پہ آئے، ان کی دہلیز پہ آئے، ان کے باب مقدس پہ آئے، ان کی بارگاہ میں اللہ کے بھیجے ہوئے ملائک
اس کے فرشتے اس کی بشارت لے کے آئے تو قالت الملائکہ، ملائکہ نے آتے ہی کہا یا مریم، اے مریم، اللہ تعالیٰ نے تمہیں مصطفیٰ بنایا ہے، تمہارا انتخاب کیا ہے، تمہارا سلیکشن کیا ہے، تمہارا تقرر کیا ہے، تمہارا تعین کیا ہے، تمہیں منتخب فرمایا ہے، واصطفیٰ کے وطہرہ کے، اور تمہیں ہر عیب سے، ہر رجس سے، ہر گندگی سے، ہر خامی سے، ہر نقص سے، ہر داغ سے، ہر دھبے سے، ہر زوال سے محفوظ رکھا ہے، پاک و پاکیزہ رکھا ہے۔ تمہاری شخصیت کو، تمہاری ذات کو، تمہاری کردار کو، تمہاری عظمت کو اللہ نے اتنا محفوظ کیا ہے کہ نجاست کا شائبہ بھی وہاں تک نہیں آ سکتا۔ توجہ کریں گے آپ، واصطفیٰ کے علی نساء العالمین، اور صرف تمہیں تنہا عظمتیں نہیں دی ہیں کہ تم اکیلی تھی عظیم بنا دیا، تم تنہا تھی معتبر بنا دیا، اور تم بالکل واحد تھی، سنگل تھی، تمہیں عظمتیں دے دی، نہیں، اکیلے کو عظیم بنانا اور ہے، بلکہ تمہیں ساری کائنات کی عورتوں پر مصطفیٰ بنایا، یعنی ساری کائنات کی خواتین میں تمہیں چنا ہے، منفرد بنایا ہے، سپیریئر بنایا ہے، اعلیٰ بنایا ہے، افضل بنایا ہے، برتر بنایا ہے، بہتر بنایا ہے، صاحب رفعت اور صاحب درجات تمہیں بنایا ہے، مراتب سے تمہیں نوازا ہے۔ ذرا توجہ کریں، لیکن یہ آیت کہاں سے شروع ہوئی؟ ایک چھوٹا سا لفظ ہے، بہت طولانی گفتگو نہیں ہے، آپ کی سماعتوں کی بارگاہ میں آیات قرآن کی بنیاد پر کوئی دو چار رخ پیش کرنا چاہتا ہوں، تحفے کے طور پر آپ قبول کریے گا۔ اللہ نے اس آیت کا آغاز کیا ہے لفظ از سے، الف زال از، یہ انگلش والا از نہیں، یہ عربی والا از ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے 100 آیتیں ہیں تقریباً قرآن میں جو اس لفظ سے شروع ہوتی ہے، اس کا مطلب ہے اذکر، اذکر آرڈر ہے، امر ہے، حکم ہے اللہ کا، براہ راست اپنے محبوب سے خطاب ہے، اپنے حبیب سے خطاب ہے۔ ظاہر ہے کہ حضرت مریم نزول قرآن سے 550 سال پہلے اس دنیا سے جا چکی تھی، کوئی جانتا نہیں تھا، عرب میں، دنیا میں، زمانے میں، دہر میں کوئی سمجھتا تھا؟ اس کونین میں، اس کائنات میں کوئی جانتا تھا کہ مریم کیا ہے؟ وہ تو انتقال کر چکی، اللہ کو پیاری ہو چکی 550 سال پہلے۔ اب نبی آئے، قرآن نازل ہوا، اللہ نے اپنے نبی سے کہا پیغمبر یہ تمہاری امت، یہ زمانے والے لوگ میری بارگاہ کی مریم کو نہیں جانتے، تم بتا دو ان کو، تم سمجھا دو ان کو، تم ان کا تذکرہ کرو، ان کا ذکر کرو۔ اچھا، اذکر کا مطلب، اس کا مطلب ہے بار بار ذکر کرو، مسلسل ذکر کرو، کنٹینیوس ذکر کرو، گیپ نہ ہو، خلا نہ ہو، اس کے اندر کوئی تفاوت نہ ہو، کوئی فاصلہ نہ ہو، صبح میں ذکر، شام میں ذکر، رات میں ذکر، دوپہر میں ذکر، سحر میں ذکر، بزم میں ذکر، رزم میں ذکر، سفر میں ذکر، حضر میں ذکر، گھر میں ذکر، باہر ذکر، دربار میں ذکر، بازار میں ذکر، غار میں ذکر، ہر جگہ پر ذکر کرتے رہو۔ یہ تسلسل ہے، ذرا سمجھیے گا۔ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے، پیغمبر اعظم سے، سرکار ختمی مرتبہ سے، سید الانبیاء سے، امام المرسلین سے، باعث تخلیق کائنات سے کہہ رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ ذکر کرتے رہو مریم کا، ذکر کرتے رہو۔ ارے بھائی، جو 550 سال پہلے جا چکی بی بی، ان کا ذکر اپنے حبیب سے کیوں کرا رہا ہے؟ سرکار دو عالم سے کیوں کر رہا ہے؟ کہا پہلے تو میرے حبیب کو دیکھو، یہ کتنا بلند ہے، اس کا ذکر میں خود کرتا ہوں، توجہ کریں گا، اس کا تذکرہ میں اللہ ہو کر کرتا ہوں، مگر میں نے ایسے عظیم الشان پیغمبر کو جو میرے ذکر کا مرکز ہو، اسے پابند کیا ہے کہ مریم کا ذکر کرے۔ توجہ جا رہا ہوں، پروردگار مریم کا ذکر کیوں کروا رہا ہے اپنے حبیب سے؟ کہ یہی بتانے کے لیے زہرا کے غلام، فاطمہ کے خادم، فاطمہ کے چاہنے والے،
سیدہ کے چاہنے والے، ان کا غم منانے والے، ان سے محبت کرنے والے، ان سے عشق کرنے والے، ان سے پیار کرنے والے، ان سے الفت کرنے والے، ان کی مودت کا دم بھرنے والے، ان کے بچوں پر مر مٹنے والے، ان کے وفادار، ان کے عزادار، چونکہ بی بی کا بار بار تذکرہ کریں گے تو لوگوں کو پریشانی ہوگی، کب تک تذکرہ کرو گے؟ ہر جگہ پر تذکرہ، ابھی تو محرم ختم ہوئے تھے، پھر فاطمہ کا تذکرہ شروع کر دیا، یہاں تذکرہ، وہاں تذکرہ، بستی بستی تذکرہ، گاؤں گاؤں تذکرہ، قریہ قریہ تذکرہ، قصبے قصبے تذکرہ، شہر شہر تذکرہ، ملک ملک تذکرہ، ہر جگہ پر ذکر کر رہے ہو، کب تک ذکر کرتے رہو گے؟ فاطمہ زہرا کا اللہ نے ان بے وقوفوں کو، بےہودوں کو، ان بے حیاؤں کو بتایا ہے، دیکھو میں اپنے حبیب سے کہہ رہا ہوں کہ مریم کا ذکر کرتے رہو، تو جب میرا حبیب بار بار مریم کا ذکر کرتا ہے تو فاطمہ تو مریم کی بھی شہزادی ہے، سیدہ ہیں، ان کا ذکر کیوں نہیں ہوگا؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ میں پبو آگے آ جاؤ، اچھا نہیں لگے، اور صلوات پڑھ آگے آ جائے، بلا بڑا بلند ترین صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ پھر تکلف کر رہے ہو، آئیے آئیے صلوات پڑھیں، آئیے۔ صحیح ہے صحیح ہے صحیح، ٹھیک ہے نا؟ تو معصومہ عالمیان تو مریم کی بھی سیدہ ہیں، ان کی بھی سردار ہیں، جناب مریم کتنی بھی بڑی صحیح مگر فاطمہ کی کنیز ہیں، اور کریے گا، اب کنیز کا صاحب ہم سے لوگ کہتے ہیں آپ نے جناب مریم کو کنیز کہا ہے، ارے تمہاری کنیز تھوڑا ہی کہا ہے، فاطمہ زہرا کی کنیز کہا ہے، ذرا کوئی مریم سے جا کے پوچھے ان کو کنیزگی سیدہ کا کتنا افتخار ہے، کتنا فخر ہے، ہوگا کیسے آپ نے کنیز کہا؟ ارے بھائی کیسے پوچھا جاتے ہیں، کیا چاہتے ہیں، دلیل کیا چاہتے ہیں آپ، ثبوت کیا چاہتے ہیں، پروف کیا چاہتے ہیں؟ اب چھوٹی سی بات آپ کی خدمت عرض کرنا چاہتا ہوں، دیکھیے جناب مریم کے مرتبے، رتبے، فضائل، مناقب، ان کی شان، ان کی شوکت، ان کی عظمت، ان کی رفعت، اور صاحب ان کا عہدہ، ان کا منصب، کیا فضیلت، منقبت، صفات، جمالیات، کمالات حضرت مریم کے بہت بیان کیے ہیں مفسرین نے، تاریخ دانوں نے، روایات میں ہے، آپ اگر پڑھے تو آپ کے حیرت ہوگی۔ حضرت مریم کے 42 القاب ہیں، کتنے؟ 42 القاب، اور یہ سب قرآن میں ہے، وضاحت کے ساتھ ہے کچھ تو، اور کچھ شارٹ میں ہے، اختصار کے ساتھ ہے، اشارے میں ہے تاکہ عقل مند سمجھ سکے۔ کتنے القاب ہیں؟ 42، یعنی اللہ نے ایسی 42 فضیلتیں بی بی کو عطا کی ہیں حضرت مریم کو جو دوسری عورتوں کو نہیں ملتی۔ مریم طاہرہ ہیں، مطہرہ ہیں، مصطفیہ ہیں، سیدہ ہیں، مقدسہ ہیں، معظمہ ہیں، معصومہ ہیں، مصطفیہ ہیں، عاتقہ ہیں، راکعہ ہیں، ساجدہ ہیں، آمنہ ہیں، امینہ ہیں، شاہدہ ہیں، شہیدہ ہیں، مشہودہ ہیں، توجہ کیجیے گا، عالمہ ہیں، علیمہ ہیں، مسبحہ ہیں، مکبرہ ہیں، راکعہ ہیں، خاشعہ ہیں، اللہ کی بارگاہ کی بطول ہیں، صدیقہ ہیں، مادر رسول ہیں، عیسیٰ جیسے نبی کی ماں ہیں۔ یہ آپ کے مرتبے ہے، یہ آپ کی شان ہے، یہ آپ کی شوکت ہے، اور آپ کی نالج میں، معلومات میں یقیناً ہوگا۔ میں اس کو تازہ کرنا چاہتا ہوں، یہ تو نہیں کہوں گا خدا نہ خواستہ کہ آپ کے علم میں اضافہ کر رہا ہوں، نہیں ہے، آپ کے پاس ذخیرہ اسٹور ہے، آپ کے ذہنوں کے گوشوں میں کہیں نہ کہیں پڑا ہوگا یہ فضیلت کا رخ، مگر اس کو جگانا چاہ رہا ہوں، ذرا آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں، ریورس میں آپ کو لانا چاہ رہا ہوں۔ حضرت مریم کائنات کی اکیلی خاتون ہیں، توجہ کیجیے گا، جو اپنے ماں باپ کے گھر میں نہیں پلی، پیدا ہونے کے فوراً بعد سے اللہ کے گھر میں پلی، توجہ کیجیے گا، کہاں پلی ہے؟ اللہ کے گھر میں، بیت المقدس میں۔ فرمائیے وہ جو یروشلم میں ہے مسجد اقصیٰ، توجہ کر رہے ہیں، جہاں سے معراج رسول آغاز پذیر ہوئی تھی، وہی عظیم ترین مسجد، وہی تھا
حضرت مریم کا گھر جہاں پروان چڑھ رہی تھی، پرورش پا رہی تھی، جہاں آپ کو اللہ تعالیٰ نواز رہا تھا نعمتوں سے، رحمتوں سے، برکتوں سے، سعادتوں سے، اور اکیلی خاتون ہے۔ توجہ کیجیے گا، کوالٹی، صفت دیکھیے، امتیاز دیکھیے۔ جناب مریم کا کیا ہے؟ کائنات کی اکیلی خاتون ہے جس نے زمین کا کھانا نہیں کھایا، دنیا کی غذا نہیں کھائی ہے، بلکہ حضرت مریم کے لیے کھانا آتا تھا۔ کہاں سے آتا تھا؟ اللہ کی طرف سے، اللہ بھیجتا تھا۔ خود بی بی نے فرمایا ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے آتا ہے کھانا میرا۔ تو اللہ کی طرف سے آتا تھا کھانا۔ کہاں پر آتا تھا؟ بیت المقدس میں۔ سچویشن جانتے ہو؟ بیت المقدس کی کیفیت جانتے ہیں، حالت جانتے ہیں؟ حضرت مریم کی نگرانی کر رہے ہیں ان کے خالو جناب زکریا علیہ السلام، جو رسول ہے، معصوم ہے، مطہر ہے، وہ دیکھ بھال کر رہے ہیں بھائی، پروان چڑھا رہے ہیں، گارڈین شپ ہے ان کے پاس، وہ نگرانی کر رہے ہیں، وہ مریم کو پرورش کر رہے ہیں، ان کی تربیت کر رہے ہیں، ربوبیت کر رہے ہیں، پال پوس رہے ہیں، حضرت مریم کو دیکھ بھال کر رہے ہیں۔ تو جس حجرے میں، جس روم میں، جس کمرے میں، جس محراب میں جناب مریم پل رہی ہیں اللہ کے گھر میں، اس کی کیا حالت ہے؟ جناب زکریا جاتے ہیں تو اس کے مین گیٹ کو تالا لگا جاتے ہیں، لاک کر دیتے ہیں، لوگ بالکل بند ہے، مقفل ہے۔ توجہ کریں گے، بالکل بند۔ ملاحظہ کیجیے گا، نہ کوئی ونڈو ہے، نہ کوئی کھڑکی ہے، نہ کوئی روشن دان ہے، نہ کوئی سوراخ ہے، نہ کوئی روزن ہے۔ اور جب جناب زکریا آتے تو کھانا رکھا پاتے تازہ، توجہ کیجیے گا، بالکل فریش فوڈ رکھا ہوا ہے، تازہ کھانا رکھا ہوا ہے صاحب۔ قیامت ہے تو حیرت سے پوچھتے یا مریم بیٹی نور نظر دیکھتے گا کہ جی خالو انا لکے حاضہ، یہ کھانا کہاں سے آ رہا ہے؟ تو کہتی ہے ہوا من عند اللہ، خالو جان یہ اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ طے ہو گیا۔ یہ قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں میں، آپ کے سامنے تاریخ نہیں ہے، روایت نہیں ہے، پڑھیے گا جا کر۔ جناب مریم کے لیے کھانا ہی نہیں، بریک فاسٹ، لنچ، ڈنر، ناشتہ، دوپہر کا کھانا، شام کا کھانا کہاں سے آ رہا ہے؟ اللہ گھر سے، جنت سے آ رہا ہے نا، جنت سے۔ اللہ فرمائیے گا کہ جی ہاں آ تو رہا ہے، کون لا رہا ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے، تو کیا خود اللہ لے کے آ رہا ہے؟ ٹفن میں کھانا ہے کہ لو مریم یہ لو ناشتہ کھا لو، یہ دوپہر کا کھانا ہے لو کھا لو، یہ شام کا کھانا ہے کھا لو۔ کیا اللہ لے کے آتا ہے اپنے ہاتھ میں ٹفن لے کر؟ نہیں، پھر کون لاتا ہے؟ کہ حضرت جبرائیل۔ اچھا صاحب، تو صبح کا ناشتہ لاتے جبرائیل، دوپہر کا کھانا لاتے اور شام کا کھانا کتنے دن تک لاتے رہے؟ ان کا 11 سال تک۔ توجہ کریں گے تو 11 سال کے 365 دن کو ذرا 11 میں آپ ضرب دیجئے، بڑھائیے، کتنا ہوتا ہے؟ 3000 دن سے زیادہ ہوتے ہیں۔ اللہ فرمائیے گا، غور کریں گے آپ، 3500 دن ہوتے تقریباً۔ کتنے دن تک لائے ہیں کہنا؟ 3500۔ توجہ کریں گے، 500 دن اور 3 مرتبہ لائے ہیں ڈیلی، تو 15000 20000 دن ہو جاتے ہیں۔ 20000 بار جبرائیل آئے تو بھائی کیسے لائے؟ دروازہ تو بند ہے، تالا تو لگا ہے، کھڑکی تو کھلی نہیں، ونڈو تو ہے نہیں، روشن دان تو ہے نہیں، کھانا کیسے جا رہا ہے؟ بھائی کھانا دینے کے لیے کوئی ذریعہ ہونا، ذریعہ تو ہے نہیں، دیواریں بند ہے، دروازہ بند ہے، کھڑکیاں بند ہے، کھانا کیسے آ رہا ہے؟ کہا آپ کا ایمان کمزور ہو گیا۔ ارے جبرائیل کوئی معمولی فرشتہ ہے؟ نور ہے، نور، سید الملائکہ ہے، ملائکہ کا سید ہے، وہ سردار ہے، مقرب ہے، طاقتور ہے۔ توجہ کیجیے گا، وہ جب آتا تھا تو بیت المقدس کی دیوار ہٹ جاتی تھی، بیت المقدس کی دیوار، بیت المقدس کی دیوار ہٹ جاتی تھی، اور جبرائیل آتے تھے بی بی کی خدمت میں، کہ لو مریم کھانا، چلو بھائی مانا، تو دیوار ہٹ جاتی تھی۔ عزیزوں کتنی مرتبہ دیوار ہٹی؟ 20000 مرتبہ۔ ایک دن بھی درد نہیں ہوا پیٹ میں کہ جبرائیل کے لیے درد دیوار کیسے بنی؟ میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں،
تعجب نہیں ہوا، حیرت نہیں ہوا، انکار نہیں، تکرار نہیں، بحث نہیں، تمہیز نہیں، جرح نہیں، کچھ نہیں، تشویش نہیں، بانڈریشن نہیں، بانڈیج کچھ بھی تو نہیں ہے۔ مسلمان ہضم کر رہا ہے 20,000 بار جبرائیل کے لیے بیت المقدس کی دیوار ہٹے تو مسلمان مان لے، اور استاد جبرائیل کے لیے اگر کعبے میں در بن جائے، اللہ فرمایا ذا صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ سلامت رہیں، عجیب منزل ہے صاحب۔ اب چلتے ہیں، قیامت کی کیفیت یہ ہے کہ بحث ہوتی ہے، سوال کیا جاتا ہے، جواب طلب کیا جاتا ہے۔ آپ نے حضرت مریم کو کنیز سیدہ کیوں کہا؟ توجہ کریں آپ۔ اچھا یہ بتائیے، سارے رسول جتنے بھی نبی ہیں سب ہمارے آخری پیغمبر کے امتی ہے یا نہیں؟ اور کریے گا منزل ہے صاحب۔ اب کیا کریں، کیسے بتائیں کہ جناب مریم کنیز جناب سیدہ طاہرہ خاتون جنت شفیع روزہ کی کنیز ہیں، خادمہ ہیں حضرت مریم۔ خاموش نہ ہوئیے گا جس منزل پہ لا رہا ہوں کا دلیل دیجئے، پہلے دلیل سنیے گا۔ کس کے لیے کھانا آ رہا ہے اللہ کی طرف سے؟ حضرت مریم کے لیے آ رہا ہے نا؟ کہ بے شک آ رہا ہے، آ تو رہا ہے۔ اور کتنی رتبوں والی ہے صاحب؟ ایک بات اور کر دو آپ کی خدمت میں، حضرت مریم کا بہترین لقب ہے بتول۔ اب بتول کے معنی میرے بچے نہیں جانتے ہوں گے، اس لیے بتانا بہت ضروری ہے۔ بتول شہزادو اس عورت کو کہتے ہیں جس میں کسی بھی وقت کوئی نجاست نہ پائی جاتی۔ ذرا تیار ہو، چونکہ ہر عورت بالغ ہونے کے بعد سے ہر مہینے، ایوری منتھ، ہر مہینے کم سے کم 3 دن، زیادہ سے زیادہ 10 دن ایک طرح کی نجاست میں مبتلا رہتی ہے۔ آپ جانتے ہیں ممبر سے وہ لفظ بولنا مجھے کوئی اچھا نہیں لگتے، آپ سمجھ لیں تو بہتر ہوگا۔ ہر عورت 3 دن کم سے کم یا زیادہ سے زیادہ 10 دن نجس رہتی ہے۔ شریعت نے اس کو معاف کیا ہے کہ نہ نماز پڑھ سکتی نہ روزہ رکھ سکتی۔ غور کیجئے گا، یعنی جب انسان نجس ہو جاتا ہے اور حالت نجاست میں ہوتا ہے تو اس کی عبادت نہیں ہوتی، چونکہ عبادت کے لیے شرط ہے طہارت۔ تو جناب مریم بتول ہے، اور باقی عورتیں دنیا کی کیا ہیں؟ غیر بتول ہیں۔ ہر غیر بتول عورت 3 دن سے لے کر 10 دن تک مصلی سے الگ رہے گی، تلاوت قرآن سے الگ رہے گی، روزہ نہیں رکھے گی، حج نہیں کرے گی، کوئی عبادت نہیں کر سکتی۔ توجہ کیجئے گا، مگر جناب مریم اللہ کے گھر میں پل رہی ہے تو بتول ہے نا، صرف بتول ہے، نارمل بتول ہے، محض بتول ہے، فقط بتول ہے، بس بتول ہے، اونلی بتول ہے۔ لیکن فاطمہ زہرا صرف بتول نہیں ہے، بتول کبریٰ، جناب فاطمہ ہے بتول کبریٰ۔ کہ صاحب کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ تو فاطمہ کی طہارت کا ایک رخ آپ کے سامنے رکھ دوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب ہر عورت جب ماں بنتی ہے تو ایک نجاست آ جاتی ہے اس کے پاس۔ کیا آ جاتی ہے؟ ماں بھی نجس اور بچہ بھی نجس۔ جب تک غسل نہیں ہوتا بچہ بھی پاک نہیں ہوتا اور ماں بھی پاک نہیں ہوتی، نہ نماز پڑھ سکتی نہ روزہ رکھ سکتی۔ غور کیجئے گا، زچہ بنتے وقت عورت روزے سے نہیں رہ سکتی، چونکہ نفاس کی نجاست اسے مجبور کر رہی ہے۔ آپ کے مجھ سے لفظ کہلوائی دیا، کیا کروں، مجبور ہوں۔ نفاس جو ہوتا ہے بلڈ خون، وہ ولادت کے وقت ہر عورت کے ساتھ وابستہ ہے، لہذا ہر عورت جب ماں بنتی ہے تو نجس ہو جاتی ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، اور وہ مصلی چھوڑنا پڑتا ہے، اس کو روزہ چھوڑنا پڑتا ہے۔ فاطمہ زہرا کے بتول ہونے کی دلیل دوں؟ یہ بتاؤ بھائی، فاطمہ زہرا بتول کبریٰ ہے۔ یہ بتاؤ میرے دوستو، امام حسن کی ولادت کی تاریخ کیا ہے؟ ان کا 15 رمضان، وقت کیا ہے؟
صبح صادق، توجہ چاہ رہا ہوں، اس کا مطلب کہ روزوں کا مہینہ ہے، ہر عورت روزہ توڑے گی، عبادت چھوڑے گی، مگر فاطمہ کے یہاں صبح کو حسد پیدا ہوئے، نہ روزہ توڑا نہ مصلی چھوڑا۔ یہ ہے فاطمہ زہرا۔ بطول اتنی عظیم بیوی، غور فرمائیے گا۔ اب یہ تو ہیں بطول عظمیٰ، اور وہ ہیں صرف بطول مرتبہ پہچاننا۔ کھانا آ رہا ہے، کتنی پاکیزہ ہیں جناب مریم، یہ سمجھ دو، دونوں کو برابر برابر مرتبے کے حوالے سے میں آپ کے سامنے وضاحت کرتا جا رہا ہوں، تاکہ شہزادی کی کچھ تو معرفت ہمارے سماعتوں کے قریب ذہنوں میں، دلوں میں، دماغ میں اتر جائے نا، ہم سمجھے کہ خاتون جنت کیا ہیں، ان کا مرتبہ کیا۔ اب صاحب سمجھیے، حضرت مریم کہاں پل نہیں ہے؟ بیت المقدس میں، اللہ کے گھر میں۔ اللہ فرما رہے، بڑی پتہ کی بات کہنے جا رہا ہوں، اگر متوجہ رہے، حالانکہ آپ بھرپور توجہ فرما رہے ہیں۔ کہاں پل رہی ہے بھائی؟ 11 برس تک اللہ کے گھر میں پلی۔ جیسے 11واں برس پورا ہوا، اب آ گئے جبرائیل، مریم ماں بننے والی ہو، تمہارے یہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا۔ جناب مریم نے گھبرا گیا، بات طویل نہیں کرنا چاہتا ہوں، ماں بنیں گی کہاں؟ اللہ تعالیٰ بشارت دیتا ہے تمہیں، ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم، تمہیں ایک بیٹے کی بشارت دے رہا ہے اللہ تعالیٰ، اور اس بیٹے کا نام کیا ہوگا؟ عیسیٰ، لقب کیا ہوگا؟ مسیح، جس کو مس کر دے گا اس کی بیماری دور ہو جائے گی، ایسا عظیم ترین بیٹا تمہیں دے گا۔ اب آپ چونکہ خاموش ہے، بھئی کوئی بھی عورت بغیر شوہر کے ماں بنتی ہے کیا؟ جناب مریم کی تو شادی نہیں ہوئی، لیکن اللہ نے پیغام بھجوایا کہ تم ماں بننے والی ہو۔ جناب مریم نے جبرائیل سے بحث نہیں کی، اللہ کا فرمان ہے بھئی وَعَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، بغیر شے کے شے کر دیتا ہے، تو میں تو ہوں نا، اگر مجھ سے ایک بیٹا پیدا کر دے تو اس کی قدرت کو چیلنج تھوڑی کیا جا سکتا ہے، وہ تو دے ہی سکتا ہے، انہونی کو وہ ہونی کر دیتا ہے، وہ تو قادر مطلق ہے۔ جناب مریم خاموش ہو گئی۔ تھوڑی دیر میں اللہ کو حکم آیا، یا مریم اخرجی من البیت، مریم ہمارے گھر سے نکلو، انہو بیت العبادہ لا بیت الولادہ، یہ عبادت کا گھر ہے، ولادت کا گھر نہیں ہے۔ کیا سنت بنی؟ ارے کیا سمجھے گا کوئی؟ آل رسول کے گھرانے کو کیا سمجھے گا؟ اہل بیت کی عظمت کو کوئی کیا سمجھے گا؟ وہ جو 11 برس سے اللہ کے گھر میں ہے، جنت کا کھانا کھا رہی ہے، بطول ہے، صدیقہ ہے، طاہرہ ہے، وہ ماں بننے والی آئی تو اللہ نے کہا نکلو۔ ابھی سوچا آپ نے؟ ارے بھائی نکال رہا ہے، کہہ رہا ہے میرے گھر سے نکل جاؤ، اور کس بنیاد پر نکال رہا ہے؟ یہ عبادت کا گھر ہے، ولادت کا نہیں ہے، یہاں پر صرف عبادت ہوگی، ولادت نہیں ہوگی۔ اب بھی مسلمان نہیں سمجھا، اچھی خاصی رہتی مریم جو عبادت کر رہی تھی، ماں بننے کا وقت آیا تو اللہ نے کہا نکل جاؤ، یہ ولادت کا گھر نہیں ہے، عبادت کا گھر ہے۔ اور علی کی ماں گھر پہ بیٹھی تھی، اللہ نے کہا آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ۔ یہ کیا ہوا بھائی؟ یہ کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ آ جاؤ۔ فاتحہ بنت اسد کو گھر سے بلایا، کیوں بلایا بھائی؟ ہوگا علی یہاں پیدا ہوں گے، عیسیٰ کو پیدا نہیں ہونے دیا۔ اب یہ آپ کے خیال، ارادے، آپ کی سوجھ بوجھ کا بھی امتحان ہے، جو میں عرض کرنے جا رہا ہوں آپ کی بابرکت خدمت میں۔ بھئی مریم کتنی بڑی ہے؟ صدیقہ میں نے بتایا بھی 42 صفتیں ہیں نا قرآن کے حوالے سے، کتنے درجے ہیں؟ کم سے کم 42۔ ایسی عظیم الشان بیوی کو کہہ رہا ہے نکلو، اور پیدا ہونے والا رسول ہے، معصوم، ماں بھی معصومہ، بیٹا بھی معصومہ، گھر کے نجیس ہونے کا بھی کوئی ڈر نہیں ہے، خوف نہیں ہے، چونکہ ماں بیٹے دونوں پاک ہیں،
اور پھر کہہ رہا ہے چلی جاؤ. کیوں چلی جاؤ؟ آپ نے اگر غور کر لیا ہو تو آگے بڑھو. اصل میں اس گھر کے ساتھ لگا ہے بیت المقدس. اگر مریم اس گھر میں ماں بن گئی، عیسیٰ پیدا ہو گئے، تو مریم بھی اہل بیت ہو جائیں گی اور عیسیٰ بھی. اللہ جانے کہاں ہو گیا. کہاں یہ اہل بیت کا درجہ سمجھو. کون ہے اہل بیت؟ اللہ نے ان کو عظمت کیا دی ہے میں یہ بتانا چاہتا ہوں. یہ قرآنی اصطلاح ٹیکنیکل ٹرم ہے. قرآن کی یہ قرآن کا ہدا ہے، یہ قرآن کا منصب ہے اہل بیت. اللہ بتا چاہتا ہے مریم بتول ہے، معصومہ ہے. اور یہ کون ہے؟ یہ رسول ہے، صاحب کتاب، صاحب شریعت، صاحب کلمہ، اولو العزم نبی، 5 بڑے رسولوں میں سے ایک. توجہ چاہ رہا. مگر ہم کیا کر رہے ہیں؟ دونوں کو کہہ رہے ہیں ماں بیٹے. مریم ماں نہیں بنے گی، عیسیٰ کی ولادت نہیں ہوگی. کیوں؟ دونوں اہل بیت ہو جائیں گے. توجہ جا رہا. ہم بتانا چاہتے ہیں کہ مریم جیسی عورت بھی اہل بیت میں نہیں ہے، عیسیٰ جیسا رسول بھی اہل بیت میں نہیں ہے. ابھی سوچا ہی نہیں آپ نے. اللہ نے مہر لگا دی قیامت تک کے لیے کہ مریم جیسی عظیم الشان بی بی معصومہ مطہرہ یہ بھی اہل بیت میں نہیں ہے. اب اگر کسی عورت کو اہل بیت میں لانے کا شوق ہے تو مریم سے بہتر ہو، مریم سے کمتر نہیں آئے گی. نہیں آئے گی. مریم سے چھوٹی اہل بیت میں نہیں آ سکتی. اب صاحب کہا جائیے، نکل جائیے. یہ گھر عبادت کا گھر ہے، ولادت کا گھر نہیں ہے. کمال ہے. اور فاطمہ بنت اسد سے کیا کہا؟ آئیں. ہمارا ولی اس گھر میں پیدا نہیں ہوگا، ہمارے گھر میں پیدا ہوگا، ہمارے گھر میں. اب صاحب بڑی عجیب بات ہے. اللہ نے بلایا، فاطمہ بنت اسد آئی. مگر یہ ہے علم فاطمہ بنت اسد، مولا کی والدہ گرامی کا یہ معیار علم. دیکھیے آپ، بلا لیا آ گئی، مگر آ کے کھلے ہوئے دروازے سے نہیں گئی. جانتی تھی، خباثت باطن کو جانتی تھی کہ کلمہ گو کیا کیا گل کھلائیں گے. اگر میں چلی گئی کھلے دروازے سے تو معاذ اللہ کہہ دیں گے بوتوں کو سجدہ کرنے گئی تھی، اچانک ولادت ہو گئی. پروردگار تو نے بلایا ہے مجھے. کہا ہم نے بلایا ہے تو میں آ گئی. کا در کھلایا جاؤ. کہ کھلے در سے نہیں آؤں گی. نیا در بنا، نیا در بنا. دیوار شکر، پتھر ہٹا، دیوار پھاڑ، نیا در بنا. کیوں؟ تاکہ قیامت تک کے لیے ثبوت رہے کہ میں خود نہیں آئی، بلائی گئی ہوں. نہیں سمجھتے کتنا جملہ ہے؟ میں خود نہیں آئی. چونکہ دیوار میں در بنانا بندے کا کام نہیں ہے، یہ اللہ ہی کا کام ہے. لہذا در بنا. اور صاحب بن گیا در. دیوار ہٹی پھٹی، شک ہوئی، 2 ٹکڑے ہوئی، دروازہ بنا، بیوی اندر گئی. توجہ چاہ رہا ہوں. ابھی تک نشان ہے. دیکھیے حاجی اسد بیٹھے ہمارے بھتیجے، یہ ہیں، گئے ہیں عمرے کو، حج کر کے بھی آ گئے ہیں. آپ میں سے بھی گئے ہوں گے. رکن یمانی، خانہ کعبہ میں رکن یمانی جو ہے وہیں پر وہ نشان ہے جہاں سے 13 رجب کو بی بی اللہ کے گھر کے اندر داخل ہوئی تھی. یہاں دیوار پھٹی تھی، نیا دروازہ بنا تھا. آپ کو حیرت ہوگی، امریکہ، یورپ، آسٹریلیا، جرمنی، برٹین، فرانس اور کی جگہ. ارے صاحب کہا کہ انجینئر بلا لیے سعودی عرب نے. دولت، پیٹرو ڈالر، سونا چاندی، حکومت، سلطنت، پوری طاقت لگا دی. 360 مرتبہ اس درار کو بند کرنے کی کوشش کی، ہر طرح کا کیمیکل لگایا، لیکن ادھر لگا کے ہٹتے ہیں، ادھر پھر بڑھ جاتی ہے. ساری طاقتیں، توجہ کیجئے گا، پامال ہو گئی. ساری سازشیں دھری رہ گئی، ایک دیوار کا نشان نہیں مٹا سکے. اور میرا مولا نجف میں آرام کرتا ہوں، مسکرا رہا ہے. کتنے پاگل ہیں دنیا والے جو میری ولادت کا ایک نشان نہ مٹا سکے، وہ میری پوری فضیلت کیسے مٹا پائیں گے؟ تو جو مٹائیں گے. یہ ہمیں
کیسے بٹھا پائیں گے؟ آئیے تشریف لے آئیے، آگے بھی گھر کے اندر آئیں۔ اب یہاں بھی پریشانی ہے لوگوں کو، کیا علی کعبے میں پیدا ہوئے؟ یہ بڑی پریشانی ہے، علی کعبے میں پیدا ہوئے؟ بالکل ہوگا، ہمیں تو کوئی دلیل ملتی نہیں، ہمیں تو کوئی ثبوت ملتا نہیں۔ ارے اپنے بڑوں سے تو پوچھو، اگر ثبوت رہی ہے تو دیوار کی درار کیوں بند کر رہے ہو؟ کھلی رہنے دو، کیوں زور لگا رہے ہو؟ کیوں وقت ضائع کر رہے ہو؟ بیکار کی محنت کر رہے ہو؟ کسی کو پتہ نہ چل جائے کہ علی کعبے میں پیدا ہو۔ دیکھیے غلط فہمی، اصل میں مسلمان احساس کمتری میں مبتلا ہے۔ میں نے کسی بڑی مجلس میں پڑھا تھا جملہ، آپ کو پھر ہدیہ کر دوں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان شرمندہ ہو جاتا ہے اپنی جگہ پر، اپنے طور پر گلٹی فیل کرتا ہے، احساس کمتری۔ آپ کہیں گے علی کا کعبے میں پیدا ہونا یہ احساس کمتری کیا ہے؟ پہلی تو بات یہ کہ مسلمان غلط فہمی دور کر، علی ہمارے پہلے امام ہی نہیں ہے، تیرے چوتھے خلیفہ بھی ہیں۔ ہمارا پہلا امام سمجھ کے نہ مان، اپنا چوتھا خلیفہ ہی سمجھ کے مان لے۔ اس میں کیا بحث کی بات ہے بھائی؟ انکار کیوں کر رہا ہے؟ کیا ہے خیرہ ٹھوک کر کے ہمارا چوتھا خلیفہ اللہ کے گھر میں پیدا ہوا؟ مگر نہیں کہہ سکتے۔ کیوں نہیں کہہ سکتے؟ احساس کمتری۔ آپ کہیں گے کیوں؟ یہ چوتھا خود بتا رہا ہے کہ نمبر کا معاملہ ہے، اس سے پہلے بھی ہے، تبھی تو علی چوتھے ہے، تو اوروں کو بھی تو مانا ہے نا۔ اس پہ کوئی تبصرہ نہیں، مانا کہ نہیں مانا، بات یہ نہیں ہے۔ مگر بات یہ ہے، اتفاق سے میرے سامنے کوئی بچہ نہیں بیٹھا، زرزو بیٹا، کیا نام ہے تمہارا بیٹے؟ ہاں، کتنی عمر ہے؟ 6 سال؟ اچھا، تم سے چھوٹا بھی کوئی اور ہے؟ چلو تم ہی بتاؤ مولا علی کہاں پیدا ہوئے ہیں؟ دیکھا آ گئی آواز؟ ہماری قوم کا یہ چھوٹا سا بچہ کہہ رہا ہے میرا علی کعبے میں پیدا ہوا، ادھر کا بوڑھا نہیں بتاتا ہمارے والے کہاں پیدا ہوا۔ یہ ہے احساس کمتری۔ وہاں بزرگ نہیں بتا سکتے کہ جن کو مان رہا ہے کون کہاں پیدا ہوا، اور یہاں بچہ بھی جانتا ہے کہ میرا مولا کعبے میں پیدا ہوا۔ اس کے آگے اور چلیے، وہ سوچتے ہیں کہ علی کا کعبے میں پیدا ہونا اگر مان لیں گے، یہ آپ کے موڈ کی بات ہے بھائی، ککرولی میں مجلس ہو رہی ہے، ہمارا سادات بارہ ہے ماشاءاللہ، یہ خیالات تو یہاں بہت پنپتے ہیں نا، کمتر برتر، یہ زیادہ وہ زیادہ، میں بڑا کہ تو بڑا، یہ تو سب چلتا رہتا ہے نا۔ ہاں اپنی ضرورت کے لیے دوسرے کو ہمیشہ کمتر آنکنے کی کوشش کرتے رہتے نا، تاکہ دل کو سکون ملے، عیب نکالا جائے گا، داغ لگایا جائے گا، یہ کیا جائے گا، وہ کیا، کسی طرح میں بڑا ثابت ہو جاؤں۔ تو یہ انسانی فطرت ہے، نیچر ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، لوگوں نے یہ سمجھا کہ علی کعبے میں پیدا ہونے سے بڑے ہو گئے، وہ ہمارے والے پیدا نہیں ہوئے، وہ چھوٹے ہو گئے۔ ارے بھائی کہیں پیدا ہونے نہ ہونے سے چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، توجہ کیجیے گا۔ اب آپ بھی سوچئے، کعبے میں پیدا ہوئے علی تو علی ہو گئے، بیٹھے ہیں نا ٹھیک ٹھاک، کعبے میں پیدا ہو کے علی ہوئے ہیں، تو معلومات کو پھر آگے بڑھائیے۔ ارے جب کعبہ تھا بھی نہیں، علی جب سے ہے، کائنات نہ تھی علی تھا، علی تو جب سے ہے علی ہے۔ کعبے نے علی کو کعبہ، توجہ کیجئے گا، کعبے نے علی کو علی نہیں بنایا، علی نے کعبے کو سجدہ گاہ بنایا، مسجد کائنات بنایا۔ علی کے آنے سے پہلے کعبے میں 360 بت رکھے تھے، بت خانہ تھا کعبہ، علی کے قدم آئے تو مسجد کائنات بنا، توجہ چاہ رہا ہوں، سجدے کے لائق بنا۔ اب آپ تو فیصلہ کر لو گے نا، بہت آسان ہے، 2 چیز ہے، یہ کعبہ یہ علی۔ اب ذرا فیصلہ کر کے بتاؤ، علی نے کعبے کو کچھ دیا یا علی نے کعبے کو دیا؟ مجھے فیصلہ کر کے بتاؤ بھائی، اس میں تو ہم ایکسپرٹ ہیں نا تقابل میں۔
ابھی مجلس ہوگی فوراً فیصلہ سناؤ گے کہ نہیں؟ انہوں نے اچھی پڑھی کہ انہوں نے اچھی پڑھی؟ کتنی جلدی فیصلہ لے لیتے ہیں ہم. تو کیا یہ فیصلہ نہیں کرو گے؟ یہ کعبہ، یہ علی، مجھے فیصلہ کر کے بتاؤ کعبے نے علی کو کچھ دیا یا علی نے کعبے کو دیا؟ کہ یہ بھی کوئی پوچھنے کا سوال ہے؟ اتنی ذہین قوم سے جو تبرک پر پلتی ہے، جو حسین کا صدقہ کھاتی ہے، معرفت کی بلندیوں پر ہے، اس سے آپ ایسا سوال کر رہے ہیں کہ کعبے نے کچھ دیا کہ علی نے کچھ دیا؟ ارے سیدھی بات ہے، کعبے نے علی کو کچھ نہیں دیا، علی نے کعبے کو دیا. چونکہ کعبے نے علی کو علی نہیں بنایا، علی نے کعبے کو قبلہ بنایا. لفظ کہہ رہا ہوں علی نے بت خانے کو قبلہ بنا دیا. تو یہ کعبہ کیا ہے؟ قرآن میں 37 جگہ بیت اللہ کہا ہے. خانہ کعبہ کو بیت اللہ، بیت اللہ، بیت اللہ، اللہ کا گھر، اللہ کا گھر، اللہ کا گھر. اب بھی علی کی بے نیازی کو نہیں سمجھے، اب بھی علی کی غیرت مندی کو نہیں سمجھے، اب بھی علی کی سمدیت کو نہیں سمجھے. علی کا مزاج کیا ہے، علی کا درجہ کیا ہے، علی کا منصب کیا ہے، علی کا مقام کیا ہے، علی کی فضیلت کیا ہے، علی کی مرتبت کیا ہے. میرا مولا اتنا بے نیاز ہے کہ اللہ کے گھر سے بھی کچھ نہیں لیتا. ابھی خاموش بیٹھو گے؟ ہمت ہو تو بیٹھ جانا. علی وہ بے نیاز ہے کائنات میں اکیلا جو اللہ کے گھر سے بھی کچھ نہیں لیتا. تو سوچو جو اللہ کے گھر سے کچھ نہ لے وہ فقیروں کی اولاد سے خلافت مانگے گا. مانگے ہمارے عزیزوں. اب سب آخری بات، جناب مریم کون ہے؟ سارے اسٹیٹس، سارے مقامات، سارے مدارس، سارے مراتب، سارے فضائل، ساری کوالٹیز، سارے صفات اپنی جگہ پر، مگر ایکچوئل میں کیا ہے، حقیقت میں کیا ہے مریم؟ کنیز زہرا. کچھ لوگ خاموش بیٹھے ہیں، آپ نہیں مانتے کیا؟ کنیز زہرا ہیں. ہوگا کیسے ہے؟ کوالٹی کیا ہے جناب مریم کی؟ 2 منٹ کی بات ہے. اور مصائب میں نے وعدہ کیا تھا 4 بجے ممبر چھوڑوں گا، مگر شاید 2-4 منٹ آگے ہو جائے. نہیں، شکارپور جانا ہے بھیا، غور کریے آپ انشاءاللہ. اب محسوس کیجئے گا. ہوگا مریم سے بڑی کیسے ہے فاطمہ؟ وہ ان کی سیدہ، ان کی سردار، ان کی مخدومہ، ان کی مالکہ کیسے ہیں؟ ارے بھائی بحث نہ کرو. یہ بتاؤ جب عیسائی سامنے آیا اور مسلمانوں سے کہا ہے تمہارے پاس کوئی ہماری مریم کے برابر کی عورت؟ مسلمان خاموش. وہ کہا تمہاری قرآن سے ثابت کریں گے ہم مریم کی فضیلت. کہا کیا فضیلت ہے؟ وہ کہا یہ بتاؤ تمہارے یہاں تو بہت بڑی بڑی عورتیں ہیں. ارے بھائی کتنی ساری امہات المومنین ہیں، مومنوں کی ماں ہے. کیا رسول کی بیوی کوئی کمتر ہے کسی سے؟ ارے رسول کی زوجہ ہے بھائی. لاؤ کسی کو مریم کے مقابلے پہ. عیسائی مانگ رہا ہے جواب. بات طرفیوں کا سے لاؤ عورت، کوئی لاؤ عورت، لاؤ لاؤ لاؤ. کوئی ہے تمہارے پاس؟ پریشان، شرمندہ ہوا. اہل بیت کا چاہنے والا اٹھا پادری کے سامنے. پادری صاحب کیا کہہ رہے ہو؟ کہ ان مسلمانوں سے کہہ رہا ہوں اگر مریم کے برابر کی عورت ہو تو کوئی لاؤ. یہ لا نہیں رہا ہے. کہ پادری صاحب کیا خوبی ہے آپ کی مریم میں؟ کہ ان مسلمانوں کے قرآن سے پوچھو. کیا پوچھو؟ کہ مریم وہ بیوی ہے جس کے لیے جنت سے کھانا آتا تھا. ہماری مریم تو وہ ہے جس کے لیے تمہارا قرآن کہہ رہا ہے کہ جنت سے کھانا آتا تھا. جن کو تم مانتے ہو ان کے لیے جنت سے چیکو بھی آیا ہے. امرود، آم، کوئی کھجور، سنترا، سیب، کیلا، کچھ آیا ہے بھائی؟ آیا ہو تو کسی روایت میں لکھا ہوگا. سناٹا کہیں نہیں ہے. عیسائی چیلنج کر رہا ہے لاؤ عورت مریم کے برابر کی. مسلمان پریشان ہو گیا. اس نے فوراً ایک غلطی کر دی پادری نے. اگر یہی تک ٹکتا تو بڑھیا تھا. انہوں نے کہا تمہارا اسلام کمزور. جیسے اس نے کہا اسلام کمزور،
یہ اہل بیت کا چاہنے والا بچہ بگڑ گیا، سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں، اسلام پہ کوئی آنچ آ جائے یہ برداشت نہیں کرتے۔ اور ہمیشہ جب اسلام پہ وقت آیا ہے، یا تو اہل بیت نے بچایا ہے یا اہل بیت کے چاہنے والوں نے بچایا ہے۔ نہیں سوچا آپ نے؟ ارے اپنے ائمہ کی تاریخ دیکھیے، اہل بیت کی تاریخ دیکھیے، جب اسلام پہ حملہ ہوا ہے کس نے بچایا؟ اہل بیت موجود تھے ظاہری طور پر تو خود نے بچایا، اور جب وہ پردے غیب میں چلے گئے، اب اسلام پہ حملہ ہوا تو کس نے بچایا؟ سلمان رشدی نے جب حملہ کیا تو بتاؤ 73 فرقوں میں فتویٰ کس نے دیا؟ کس نے دیا فتویٰ؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ تو جب اسلام پہ وقت آیا ہے عزیزوں، تو یا اہل بیت آگے بڑھیں یا اہل بیت کے چاہنے والے، آپ کی بھی ذمہ داری ہے، پڑھیں لکھیں تاکہ دشمنوں کو جواب دینے کی صلاحیتیں پیدا ہوں۔ ابھی تو ہمارے پاس معلومات کا ذریعہ مجلسیں ہیں، اور مجلسیں بھی اصل میں ممبر پہ ایسے لوگ ماشاءاللہ آ رہے ہیں جو معلومات پہ اضافے کو تو جانے دو، جو کچھ ہے وہ بھی ختم ہو رہا ہے۔ بڑا فرمائے، خیر میں کسی میں تذمت نہیں کرتا۔ اس بچے نے کہا پادری صاحب ہم آپ کی عزت کرتے ہیں بہت، آپ بڑے عالم ہیں عیسائیوں کے، مگر بتائے تو مریم کی کیا فضیلت ہے جو آپ اسلام کو چیلنج کر رہے ہیں؟ کہ بیٹے بتائے تو تمہارے قرآن میں جنت سے کھانا آتا تھا۔ کہ پادری صاحب میں جواب دوں؟ کہ بیٹے نہیں تم نہ دینا، تم جواب نہ دینا۔ سمجھتا ہے پادری بھی، نہیں سمجھانا؟ اصل میں انہی کی نسل سے تو ہے جو موبائل میں دامن بچا کے چلے گئے تھے۔ نہیں بیٹے تم نہیں، کہا نہیں پادری صاحب آپ نے اسلام پہ اٹیک کیا ہے، ہم پہ واجب ہو گیا، ہم جواب دیں گے۔ بولو تمہاری مریم کا کیا رتبہ ہے؟ کہا ہماری مریم کا رتبہ ہے صبح کا ناشتہ، دوپہر کا کھانا، شام کا کھانا، 11 سال تک آتا رہا، جبریل لاتے رہے، اللہ بھیجتا رہا، کوثر کا پانی آتا رہا، آب کوثر پینے کے لیے، نعمت جنت کھانے کے لیے آج کہنے گا تو آپ کی مریم کی یہی کوالٹی؟ پادری نے یہ نہیں کہا بطول ہے، معصومہ ہے، مطہرہ ہے، کوئی صفت بیان نہیں کی، بس ایک کوالٹی بتائی، جنت کا کھانا کھاتی رہی ہماری مریم۔ تمہارا قرآن کہہ رہا۔ اس بچے نے ایک مرتبہ جھوم کے کہا اگر یہی دلیل ہے تو مریم بہت چھوٹی ہے۔ کہا کیسے چھوٹی ہے؟ کہا ابھی تو تمہاری مریم فاطمہ کی کنیز فضہ کے برابر بھی نہیں۔ جو خاموش بیٹھے ہیں وہ خاموش نہیں بیٹھ پائیں گے۔ کہا بیٹے کیوں؟ فضہ تو کنیز ہے، فاطمہ کی چکی چلاتی ہے۔ کہ پادری صاحب یہ نہ دیکھو، اسی پر ٹکے رہو، تم نے جو بیس بنائی، بنیاد بنائی ہے فضیلت کی کہ مریم کا کوئی ثانی نہیں ہے کائنات میں، اور جواب یہ ہے کہ ان کے لیے جنت سے کھانا آتا تھا۔ تو سنو پادری صاحب، فاطمہ کی کنیز فضہ وہ ہے مریم کے مقابلے میں کہ مریم کے لیے جنت سے کھانا آتا تھا، فضہ کے یہاں سے جنت میں کھانا جاتا تھا۔ فضہ کا کھانا جنت جاتا تھا۔ سورہ دہر گواہ ہے، اب بھی سمجھ لیا، لینے والا اور ہے، دینے والا اور ہے۔ یہ ہے، کہتے ہیں ابھی تو فضہ کے برابر نہیں، فضہ کے ایکول نہیں، یہ ہے فاطمہ زہرا۔ کون ہے فضہ؟ 1/5 جنت کی مالکہ۔ وہ جو 15 روٹیاں گئی ہیں نا جن میں جنت بکی ہے، انہی 15 میں 3 روٹیاں فضہ کی ہیں۔ اب وقت نہیں رہا، فضہ جنت کے خریداروں میں ایک ہے، فاطمہ پہلے درجے پر، مولا کائنات امام حسن امام حسین علیہ السلام، یہ 4، اور 5ویں جناب فضہ بھی کون ہے؟ خریداروں میں 5ویں خریدار۔ بس ایک چھوٹی سی بات، کمال ہے صاحب، جب جنت بیچ رہا ہے تو ان 5 کے ہاتھ، ان میں فضہ بھی شامل، غور کریں گے، بہت بڑا پیغام ہے، اگر سمجھ لیں، سوچ لیں، محسوس کر لیں۔ جی ہونے دیجیے، اذان سے بڑی بات ہو رہی ہے، صلوات پڑھے محمد والے۔
سنیے گا، عجیب منزل ہے، عجیب کیفیت ہے۔ پنجے تن کا تصور آپ کو ہے؟ پنجے تن کتنوں کو کہتے ہیں؟ 5 کو۔ ہر مقام پہ دیکھے پنجے تن میں رسول شامل ہے، کائنات سے پہلے سے۔ مباہلے میں رسول، چادر تطہیر میں رسول ہے، صلب آدم میں رسول، عالم ذر میں رسول، کائنات سے قبل رسول، یوم الست رسول۔ پنجے تن کے ساتھ ہیں کہ نہیں؟ ہر جگہ پر ساتھ ہیں۔ لیکن جس دن اللہ نے جنت بیچنا چاہی، اپنے رسول سے کہا سرکار وہیں رہنا، یہاں نہ آنا۔ جنت کے خریداروں میں سرکار کے رسالت میں آپ کو نہیں رکھا۔ موڈ خراب نہ کیا کیجئے بھائی، ابھی مسجد مجلس کی اہمیت نہیں معلوم ہے، ہاتھ چلنے لگتے ہیں، بس اذان ہو رہی ہے، اذان ہو رہی، اذان ہو رہی۔ بہت ہوئی تھی دربار میں بھی اذانیں، توجہ کریں آپ، کوئی وقت نہیں ہوتا، ملاحظہ کریں۔ اب عجیب منزل ہے صاحب، عجیب کیفیت ہے، ذرا دیکھیے گا، محسوس کیجیے گا۔ ہر جگہ پر رسول شامل ہے کہ نہیں؟ ہر فضیلت میں، ہر عظمت میں۔ علی، فاطمہ، حسن حسین کے ساتھ کون ہے؟ رسول ہے۔ لیکن جب جنت بیچ رہا ہے تو اپنے حبیب سے کہا نہیں 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 حبیب تم شامل نہ ہونا۔ کیوں نہ شامل ہونا؟ اس لیے کہ اگر رسول جنت کے خریداروں میں ہو جاتے تو ہر فرقہ ہاتھ مار کے کہتا ارے جائیے صاحب، فاطمہ کی جنت میں نہیں جائیں گے، علی کی جنت میں نہیں جائیں گے، ہم نے رسول کا کلمہ پڑھا، رسول کی جنت میں چلے جائیں گے۔ اللہ نے کہا رسول ادھر بیٹھ جا، جنت کا خریدار رسول کو نہیں بنایا، فاطمہ کو بنایا، علی کو بنایا، حسن کو بنایا، حسین کو بنایا۔ تو جارا کائنات کا کوئی بھی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ جنت ہمارے باپ کی ہے یا جنت ہماری ہے۔ توجہ کریں گے آپ؟ اب جنت بھیج دی، لیکن احترام دیکھیں، مولا کائنات ہے، امام حسن و حسین ہے، اگر روح کے اندر سے داد نہ نکلے تو بات کیا ہے؟ جنت خرید لی گئی۔ ریفرنس دے دو حوالہ، 76واں سورہ، سورہ مبارکہ دہر، اور کر رہے ہیں آپ، اور اس کی 12ویں آیت وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا۔ فاطمہ ہم نے جنت تمہیں اور تمہارے چاہنے والوں کو دے دی، جزا میں دے دی۔ تو جنت کی پروپرٹی کس کی ہے؟ فاطمہ کی۔ سورہ دہر رجسٹری، وکیل صاحب کیا ہے؟ اگر پروپرٹی آپ کے پاس لکھوانے جائیں گے تو آپ کیا لکھے گا؟ رجسٹری ہوگی نا۔ یہ سورہ دہر نہیں ہے، یہ اہل بیت کے نام جنت کی رجسٹری ہے۔ یہ پروپرٹی کس کی ہے؟ فاطمہ کی۔ توجہ چاہ رہا ہوں۔ اب اس میں ہے 4 اور شریک، علی، حسن، حسین، فضہ۔ توجہ کیجیے گا، جیسے جنت کے 4 شریک ہوئے، علی نے اپنا حصہ اٹھا کر منہ دکھائی میں دے دیا، وہ بھی فاطمہ کا ہو گیا۔ حسن و حسین اطاعت گزار بیٹے ہیں، جنت اٹھا کر ماں کے قدموں میں رکھ دی۔ چونکہ بیٹوں نے ماں کے قدموں میں جنت رکھی تھی، اگر جملہ سنبھالنا تو سمجھ لینا، چونکہ بیٹوں نے جنت ماں کے قدموں میں رکھ دی تھی۔ اللہ کو یہ سیرت اتنی پسند آئی کہ قیامت تک کے لیے قانون بنا دیا، اب ہر ایک کی جنت اس کی ماں کے پیروں کے نیچے ہے۔ میرے عزیزوں، مبارکباد آپ کو پیش کرتا ہوں، آپ کی فضیلت، آپ کا مرتبہ، آپ کا مقام میں کیا در کر سکتا ہوں؟ آپ پہ فرشتے فخر کر رہے ہیں۔ کس کے دربار میں آئے ہیں آپ؟ شہزادی کے دربار میں۔ کس کے عزادار ہو کے آئے ہو؟ شہزادی کے عزادار۔ سنیے، آپ نے 2 مہینے 8 دن مجلسیں کی تھی محرم میں، سویم 40واں 20واں 10واں برسی چھما اجتماعی اپنے عزیزوں کی بھی ہم اور آپ کرتے ہیں، لیکن روایت ہے کہ جہاں بھی مجلس ہوتی ہے فاطمہ آتی ہے، حسین کی مجلس جہاں بھی ہوتی ہے وہاں فاطمہ آتی ہے۔ آج فاطمہ کی مجلس ہے، حسین آئے ہیں، حسین آئے ہیں، امام زمانہ آئے ہیں۔ وقت تمام ہو گیا عزیزوں، مجبور ہوں، کیا کروں؟ اللہ آپ کے حسنات میں اضافہ فرمائے، آپ کو شاد و آباد رکھے، محفوظ رکھے ہر بلا سے۔
اس بستی کو، اس بستی کے آزاداروں کو، سب کو اپنی پناہ میں رکھے پروردگار، اہل بیت کے صدقے میں آپ ہمیشہ شاد و آباد رہے۔ عجیب منزل، مجلس ہو رہی، آپ نے مجلس برپا کی ہے شہزادی کے حوالے سے، عزائے ایام فاطمیہ کر رہے ہیں نا، مرثیہ پڑھا ببلو میاں نے، دو آنسو نکلے، میں چاہتا ہوں 1 منٹ کے لیے رو رہے۔ فاطمہ کیا منزل ہے، کیا عظمت ہے، جس کی تعظیم کو رسول کھڑا۔ اب ایک ہی منزل ہوا، فاطمہ تو فاطمہ ہے، در فاطمہ کا کمال یہ ہے عزیزوں کہ وہ پیغمبر جو سید الانبیاء امام المرسلین، وہ بھی فاطمہ کے گھر میں بغیر اجازت کے نہیں آتے، سلام کرتے ہیں، اجازت لیتے ہیں تب آتے ہیں۔ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ کیا کوئی آپ میں سے ایسا ہے جو اس بات سے انکار کر سکے؟ پیغمبروں کا پیغمبر، سید الانبیاء امام المرسلین، السلام علیک یا بنتی اتاذنونی ادخل بیتک، بیٹی میرا سلام ہو تم پر، اجازت ہے باپ آئے، باپ اجازت مانگتا ہے، ہائے بس مصائب بھی نہ پڑھو۔ ارے دل ہے نا، دل میں محبت زہرا ہے نا، عظمت زہرا کا احساس ہے نا، جس فاطمہ کے گھر میں نبی الانبیاء پیغمبر بغیر اجازت کے نہ آئے، اسی کے گھر کو جلایا جا رہا ہے۔ اسی کے دروازے پہ آگ، اسی کے شکم کے اس مولود کو جس کا نام محسن ہے، شکم ہی میں شہید کر دیا۔ اب مسائل پڑھنے کا بھی وقت نہیں ہے، اور مجلسیں بھی ہوں گی، اور ذاکر آپ کو پورے مسائل سنا دیں گے، بس میں ایک منظر سنا رہا ہوں، وہ سن لیجئے گا۔ بی بی جب دنیا سے گئی ہے تو 2 کام کی ہیں، وصیتیں کر رہی ہے۔ ایک وصیت میں کہتی ہے، یا علی میں شرمندہ ہوں، میں آپ کی کوئی خدمت نہ کر سکتا۔ علی تڑپ کے کہتے ہیں، فاطمہ علی کو رلاؤ، آپ نے تو حق سے بڑھ کے خدمت کی۔ کہا علی ایک گزارش ہے آپ سے، کہا بتائیے میرا حسین کہاں ہے؟ شاید بہت روئیں، اگر توجہ کر لیں۔ علی ابوالحسن میرے سردار، میرا حسین کہاں ہے؟ میرا کربلائی شہزادہ کہاں ہے؟ آواز آئی، اماں میں تو یہی ہوں، آپ کے قدموں کی طرف کھڑا ہوں۔ کہا حسین قریب آ، قریب آئے، ہاتھ پکڑا، علی کے ہاتھ میں دیا، اور کہا یا علی ایک کام کرو گے؟ فاطمہ کہیے کیا ہے؟ کہا میرے حسین کو پانی پلا۔ آواز بلند، میں شاید روایت پوری نہ پڑھ سکوں، گریہ ہو گیا۔ علی نے سرائی اٹھائی، پیالے میں پانی ڈالا، حسین کی طرف بڑھایا، حسین نے پی لیا۔ کہا علی اور پلا۔ علی نے دوسرا پیالہ، علی اور پلا۔ علی پلاتے گئے، حسین نے رو کے کہا اماں میں سیراب ہو گیا، اماں میں سیراب۔ علی نے کہا فاطمہ اپنا کوئی خیال نہیں، حسین کے لیے پانی کا بندوبست انتظام۔ کہا یا علی میں نے بابا سے سنا ہے، میرا لال کربلا میں بھوکا پیاسا کہتا رہے گا انا تشار، میں پیاسا ہوں، میں پیاسا ہوں۔ علی میں چاہتی ہوں کہ میرا حسین میرے سامنے پیاسا نہ رہے، میرے لال کے گلے پر خنجر چلے گا، میرا بچہ تڑپے گا، اور مجھے ظالم اپنی لہد میں بھی چین سے رہنے دے دیں گے۔ کبھی کربلا جاؤں گی، کبھی شام جاؤں گی، کبھی کوفہ جاؤں گی، کبھی سکینہ کی قبر پر، ارے مولا میں مصائب میں رہوں گی۔ واہ غربتا، واہ مصیبتا، واہ مظلومہ، واہ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پروردگار تجھے تیری پیاری کنیز زہرا کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا واسطہ ہے، ان کے پہلو میں شکستہ کا واسطہ ہے۔ پروردگار تیرے حسین کے عزادار بیٹھے ہیں سب،
ان پر رحم فرما، کرم فرما، ان کی حفاظت فرما، حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم ان کے حضور میں ان کی دادی کا پرسہ ان کو دے سکے ماتم حسین۔